اچھا اسامہ، اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر نا 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے الگ ہی ایک اہمیت دی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ. اور اس کے بعد اس مہینے کے اندر مزید اللہ تعالیٰ نے 10 دن ایسے رکھے جن کی مزید زیادہ اہمیت ہے. اور پھر ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھ دی لیلۃ القدر کی رات، جس کو مزید اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہمیت اللہ تعالیٰ نے نواز دی اس کو، اور اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ، اس سے بھی مطلب بہت زیادہ، اب کتنا زیادہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ویسے اخی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بار بار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضیلت، اس کی فضیلت، جیسے محرم کے 10 دنوں کی فضیلت، پھر رمضان کی فضیلت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح بھی نا ایک بوجھ کر جائے گا، اس کا ایمان موقع فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کر لے، شاید اس وجہ سے میرا بندہ اس طرف آ جائے. ایون کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان لاسٹ 10 ڈیز میں ہی اللہ پاک ان کو نا، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی طرف ایک راغب کر دیتا ہے. اور میں بھی سب سے بڑی ریزن الحمدللہ آج جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخری 10 دنوں میں ہی الحمدللہ، ورنہ اس سے پہلے تو کرکٹ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی نا کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو ایک شخص ملا جس کی عمر 60 سے 70 سال تھی. تو فضیل بن عیاض نے ان سے پوچھا کہ کیا کر چکے ہو، ابھی تک کیا کیا ہے؟ تو وہ شخص رونے لگ گیا. مطلب اس کے ذہن میں حدیث آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گے بس. تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی، کہ جو رہ گیا ہے نا، اب جو آگے کی تھوڑی بہت زندگی رہ گئی ہے اس کو سدھار لو، جتنا 20 سے گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. تو اگر ہم دیکھیں نا کہ ہم کہیں کہ یار شروع کے 20 دن تھے وہ تو میں اس کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کر پایا، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر مزید 10 دن دے دیے ہیں. اور ان 10 دنوں کے اندر بھی بہت سارے الگ سے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم صرف ان کو بھی کر لیں نا، پھر بھی ہم رمضان کے مقصد کو اچیو کر سکتے ہیں. خیر یہ تو ویسے بھی سلف صالحین یا پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم زندگی کا طرز عمل دیکھیں، عموماً تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ جیسی لاسٹ 10 ڈیز، ویسے تو پورے رمضان ہی ہمیں اپنے پریپریشن کرنی چاہیے اس چیز کی، لیکن لاسٹ 10 ڈیز میں نا کیفیت بالکل چینج ہوتی تھی اللہ کے نبی. جیسے کہ بخاری کے اندر حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی داخل ہوتا تو وہ اپنی شدہ مئزرہ، اپنے جو مئزر یعنی جو انسان پہنتا ہے تہمت وغیرہ، تو یعنی اس کو سخت کر لیا، یعنی ٹائٹ کر لیا کرتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور احیا لیلا، اور راتوں کو جاگا کرتے تھے، رات کو دن بنا دیتے تھے، احیا لیلا، سبحان اللہ. اور اسی طرح آگے فرمایا ایقظ اہلہ، خود نہیں جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے ساتھ ساتھ کہ فیملیز کو بھی اٹھانا، اور تاکہ ایک گھر کا ماحول بنا رہے. جبکہ نارمل روٹین میں اگر اللہ کے نبی کا معمول دیکھیں ہم، تو اللہ کے نبی پرسنلی تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں کو ٹچ کرتے ہوئے پاؤں ہٹا لیتی تھیں، پھر اللہ کے نبی سجدہ کرتے. لیکن ان 10 دنوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگا رہے ہیں کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ کی ابھی جو مزید جو برکات نازل ہو رہی ہیں انہیں سمیٹ لو. اور ایک اور ہم عائشہ کی مطلب انہی کے کچھ روایتوں میں الفاظ ہے، کہتے ہیں یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جو اللہ کے نبی اس میں محنت کیا کرتے تھے نا آخری 10 دنوں میں، وہ باقی ایام میں نظر ہی نہیں آتے تھے. اور ایک میں تو یہ بھی الفاظ ہے کہ اعتزل النساء، کہ اللہ کے نبی اپنی عورتوں سے بھی الگ ہو جایا کرتے تھے. اس کے 2-3 علماء اسکالرز نے معنی ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ان کے ساتھ معاملات نہیں کام کرتے تھے، دوسرا یہ کہ ان سے الگ ہو جایا کرتے تھے اور بس اپنی عبادات. اچھا ہاں، آخری 10 دنوں کے اندر نا ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے نا ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے بہت سے آفیسز کے اندر اور بہت سی جگہوں پہ نا، جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے انسان کے لیے کہ شروع کے 20 دن کے اندر جو اس کی مصروفیات ہوتی ہیں نا، ان سے مزید مصروفیات کم ہو جاتی ہیں. مزید اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے دیتے ہیں کہ آخری 10 دنوں کے اندر مزید وہ مطلب توجہ اپنی نا عبادات کے اوپر کر لے. اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس نے آخری 10 دنوں کے اندر یا پھر آخری 10 دنوں کے اندر جو ایک رات ہے صرف اس رات بھی قیام کر لیا نا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس کو. مطلب اللہ تعالیٰ ابھی بھی اس کو بول رہے ہیں کہ بندے پورے رمضان کا حق ادا نہیں کر پائے نا، ابھی بھی آخری 10 دنوں کے اندر صرف ایک رات ایسی آ رہی ہے کہ جس کا قیام کر لو، صرف اس ایک رات کا حق ادا کر دو. تو نا وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہمیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. 20 دن جو ہو گیا سو ہو گیا، ابھی مزید 10 دنوں کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کو پالو گے نا، میں ابھی بھی تمہیں معاف فرما دوں گا. اور ویسے بھی
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے نا، جس سے انسان کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، وہ اس کی جو اینڈنگ ہوتی ہے نا، اس سے ہوتے ہیں کہ اینڈنگ کیسی تھی انسان کی. اگر انسان بہت اچھا ہے، حدیث میں آتا ہے نا، انسان جنتی والے اعمال کرتا ہے لیکن اینڈنگ اس کی اچھی نہیں ہوتی تو وہ جہنم میں چلے جاتا ہے. تو اینڈنگ بہت میٹر کرتی ہے انسان کے لیے. یہاں پر ایک بات بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں نا کانسیپٹ ہے کہ اس کی اسٹارٹ اچھی نہیں ہوئی تو یار اینڈ میں ایسے ہی جائے. مطلب شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا، شریعت نے اس بات کا اعتبار کیا بلکہ شریعت اس کے اپوزٹ گئی ہے. آپ کا اینڈنگ پوائنٹ کیسا ہے. جیسے جس بندے نے 100 قتل کیے تھے، اس کی اسٹارٹنگ تو بہت بری تھی، اینڈنگ بہت اچھی تھی اس کی. تو اینڈنگ کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کو معاف کیا. اور بعض سلف صالحین سے تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ وہ جب یہ راتیں گزر جایا کرتی تھی تو افسوس کا اظہار کرا کرتے تھے. جیسے کہ ایک تھے اسکالر گزرے ہیں، ان کی اہلیہ ان کو کہا کرتی تھی، وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ قد ذهب اللیل وبین ایدینا طریق بعید، کہ اب رات تو چلی گئی ہے اور ہمارے سامنے جو راستہ ہے نا وہ بہت طویل ہے. اور سلف صالحین جو ہے نا وہ اس راستے سے بہت آگے چلے گئے، یعنی انہوں نے راستہ کور کر لیا ہے اور ہم ابھی تک یہی بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح افسوس کا اظہار کرا کرتے تھے کہ یار اس رات، یعنی حالانکہ ان کی زندگی میں دیکھیں ہم تو وہ بہت زیادہ اس میں محنت کیا کرتے تھے، ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. پھر بھی اس کے بعد کیا کہ راستہ بہت طویل ہے اور ہم نے اس میں کچھ بھی عبادت نہیں کری. اس طرح ایک اہتمام ہوتا تھا ان راتوں میں. اس طریقے سے صحابہ کرام کہتے تھے کہ راستہ بہت بڑا ہے، بہت طویل ہے اور ہمارے پاس ذات راہ بہت تھوڑا ہے. اچھا، ہم نے اس کی تمہیداً ایک اس کی اہمیت کے اوپر بات کی کہ آخری 10 دنوں کے اندر ایک ایسی رات ہے اور آخری 10 دنوں کی اٹسیلف کیا اللہ تعالیٰ نے اہمیت رکھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نا اب ہمیں وداؤٹ ڈیلے کیے ہمیں نا وٹ ٹو ڈو ان لاسٹ 10 days، ہم کریں کیا اس کے اندر پریکٹیکل اگر ہم ٹپس کے آ جائیں کہ کریں کیا اب. اچھا آخری میرا سوال ہے کہ لیلۃ القدر میں یعنی لاسٹ 10 days میں اعتکاف کے والے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا عموماً؟ ایکسپیرینس تو ظاہر سی بات، اعتکاف ایک پرسنلی ایک بہت ہی انفرادی عبادت ہے. تو جو ایکسپیرینس رہا ہوگا آپ کو کیوں بتاؤں میں وہ میرا اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا. نہیں یقین نہیں، مطلب کسی کو بتانے کے لیے، موٹیویشن کے لیے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا اعتکاف میں، تو میں تو بہت زیادہ اس ٹائم یہ تھا کہ انسان اپنی پرسنلی اکیلے میں انڈیویجول عبادت کریں گے. تو ہوا یہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا اعتکاف میں، میرے ساتھ نا لائن سے 6 بچے بیٹھے ہوئے تھے الگ الگ اعتکاف میں. تو ہر تراویح کے بعد نا ان کا ہوا یہ کرتا تھا کہ وہ تینوں اپنے خیمے، 6 بچے تھے، خیمے اوپر کرتے تھے، پھر باہر سے آتے تھے KFC اور پھر ان کی پارٹی شروع ہوتی تھی. وہ جو ایک سما ہوتا تھا نا وہاں پہ اعتکاف کا، وہ تو بالکل ہی فوت ہو جاتا تھا. نہیں اس طرح کی نا وہ چیزیں ہمیں اعتکاف میں عموماً نظر آتی. نہیں، میں نے صحیح بتاؤں تو اگر 10 مساجد کا اعتکاف دیکھا ہے نا، اس میں سے 8 کا ایسا ہی دیکھا ہے. آج نا لوگ تفریح کے لیے بیٹھتے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ آج نا ہمیں اعتکاف کا مقصد نہیں پتہ ہے کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اس لیے کرتے تھے تاکہ آخری 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر کو پا لیں. اور پانے سے مراد یہ کہ کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسکنسیپشن بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، 27 نائٹ بس. آج نا لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے نا وہ لیلۃ القدر ہے اور اسی کو عبادت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نا ہماری مساجد کے اندر تکمیل قرآن کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ 27ویں کو نازل ہوا تھا، 27ویں کو ختم کر دیں گے. یہ مسکنسیپشن ہے، ختم کرنی چاہیے سوسائٹی سے. اللہ کے نبی نے بھی ایک حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ فلیاتک فی العشر الاواخر فانی رأیت ہذہ اللیلۃ فیہ، کہ میں نے اسی آخری کے 10 دنوں میں رات دیکھی ہے. ثم انسیتھا، پھر مجھے رات بلا دی گئی. تو اٹ مینس کہ رات کے ہی 10 دنوں میں ہمیں کسی بھی 5 دن جو حدیثوں میں ملتے ہیں، اس کے بارے میں آگے ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے نا کہ 27ویں شب جس کے بارے میں آخری 10 دنوں میں تلاش کرنی ہے. کوئی سی بھی رات ہو سکتی ہے وہ. اب اس کے سمٹمز ہیں کچھ کہ 27 مطلب لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی، اس کے اندر کیا کیا سمٹمز ہوں گے، وہ انشاءاللہ سنٹر سے بات کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ. سو ہمیں نا آخری 10 دنوں کے پورے 10 دنوں کے اندر ایسی عبادت کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی خاص طور پہ ایک تو رمضان کے اندر نارمل یہ چیز، لیکن جب آخری 10 دنوں کے اندر انسان کی موٹیویشن ڈاؤن ہونے لگے نا کہ تھوڑی سی عبادت، ظاہر سی بات ہے انسان سستی آنے لگتی ہے. تو سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ یہ پاسبل ہے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد اگلے سال مجھے رمضان نہیں ملے. چاہے نوجوان ہے چاہے بزرگ ہے، زندگی موت کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان یاد کرے کہ کتنے میرے دوست تھے، نوجوان تھے، کالج فرینڈ تھے، یا کوئی بھی علاقے میں رہتا تھا، ہو سکتا ہے اس رمضان میں نہ ہو. حقیقی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا میرا ایک ماننا یہ ہے کہ برین واشنگ ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جب تک آپ کی نہیں ہوگی نا
میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ چلے آپ ہر روز تو نہیں، جو راتیں ہیں لیلۃ القدر میں جس میں ملنے کا چانس ہے، انسان کم سے کم ان راتوں میں نا کوشش کرے کہ تھوڑا کچھ اچھا تیار ہو جائے برین واشنگ کے لیے، اس حد تک اس کا ذہن بنا رہے. فار ایگزامپل ہمیں سلف صالحین سے ملتا ہے کہ وہ ان راتوں میں تیار ہوا کرتے تھے. انس بن مالک سے ملتا ہے کہ وہ خوشبو لگایا کرتے تھے اور پھر اس سے غسل کرا کرتے تھے. اسپیشلی اس رات کے ٹائم کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ایک فرینڈنس آ جاتی ہے، فریشنس آ جاتا ہے، انسان کا ذہن بن جائے کہ نہیں یار میرا مقصد یہی ہے. ایون کہ میں نے بہت دیکھے ہیں لوگ گیمنگ زون اس رات بھی فل ہوتے ہیں. ہاں سمائل میں نے بھی جیسے لوگ دیکھیں جو یقین کیجیے آخری کے 10 دنوں کے اندر یا تو کرکٹس کھیل رہے ہوتے ہیں یا ان کا ٹائم سارا موبائل وغیرہ سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہوتا ہے. بہت امپورٹنٹ چیز نا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا میں نے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں ماشاء اللہ سے ان کا تقوی کا لیول سلیوٹ ہے ان کو. سبحان اللہ. ان کو میں دیکھتا ہوں کہ 20ویں روزے کو نا وہ اپنا سیل فون بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بس اگلے 10 دن تک آئی ول ناٹ بی آن لائن. اب میری کوئی ایکٹیویٹی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ نہیں ہوگی کیونکہ 10 دن میں آئسولیٹ ہونے جا رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اور سبحان اللہ بھلے وہ اعتکاف نہ کر رہے ہوں، ایسے لوگ بھی دیکھیں جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور علماء بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرنے کے لیے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عبودیت کا ریلیشن بنانے کے لیے نا اس کو بند کر دیتے ہیں، بالکل سے ختم، دنیا سے کٹ جاتے ہیں. اور اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ انسان نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئسولیٹ کر لے اور دنیا سے کٹ جائے. اور آج ہمارے یہی ہوتا ہے، سارے رشتے دار اعتکاف میں ملنے آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اعتکاف میں بیٹا سبحان اللہ، سب ملنے اعتکاف، جو پورے سال نہیں ملے ہوتے اعتکاف ملنے آ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ تو ہے. ایون کہ میں چلیں آپ موبائل نہیں بند کر سکتے، انسان ہوتا ہے کسی کی مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی پرپس ہو، پرسپیکٹیو ہو، تو کم سے کم یہ کرے کہ آپشنز ہوتے ہیں زین موڈ کے نام سے، یا پھر اور بھی بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، یا پھر فوکس موڈ ہوتے ہیں جس میں ہوتا ہے یہ کہ انسان، یا پھر کچھ طرح کی ایپس آتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیکولر جو وہ ہوتی ہے نا کچھ ایپ ریزلٹس آتے ہیں اس کو آپ فریز کر دیں. بھائی فریز کر دیں. آپ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ ہے، ٹویٹر ہے، بہت ساری چیزیں آپ ان کو کر دیں، یوٹیوب ہے، کہ بس میرا مقصد کیا ہو موبائل میں کال آنی، کال ریسیو کرنی ہے. بلکہ لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذکر بھی کیا نا کہ ہم پورے رمضان کے لیے کہہ رہے تھے پلانر بنائیں. اب لاسٹ 10 days کے لیے الگ سے پلانرز بنائیں کہ بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک واٹس ایپ دیکھوں گا، اس کے بعد نہیں دیکھوں گا. تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور نا میں ایک بہت ہی رینونڈ واقعہ جو میں بہت امپریسڈ ہوا اس سے، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی ہے نا، وہ اپنے استاد سے حدیث پڑھ لیتے. ان کے استاد ہیں نا امام مالک سے درس حدیث لے رہے تھے. تو بہت سے لوگ درس حدیث لے رہے تھے، یحییٰ بھی تھے اس کے اندر. تو باہر ایک قافلہ آیا، ان کے ساتھ ایلیفینٹس تھے، ان کے ساتھ جو اینیملس تھے، تمام لوگ اٹھ کے چلے گئے ان کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ایک اینیمل ہونا نا ایک اوٹ سی بات تھی کہ اچھا اینیملس، تو جیسے کہ ڈائناسور آ جائے ابھی جیسے تو سب دیکھنے چلے گئے. یحییٰ نہیں گئے. امام مالک نے پوچھا کہ یحییٰ آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ اس لیے نہیں جا رہے ہوں کہ آپ نے پہلے اینیملس دیکھے ہوئے ہیں. یحییٰ نے کہا کہ میں یہاں پہ اینیملس دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں درس حدیث لینے آیا ہوں. جو میرا فوکس ہے، جو میرا ٹارگیٹ ہے نا، میں اس کو چھوڑ کے ایلیفنٹ دیکھنے نہیں جا سکتا. میں اتنی دور سے درس حدیث سننے آیا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اگر ہم اپنے ٹارگیٹ کو فوکس رکھیں نا تو پھر ہم کہیں نہیں جائیں گے. آخری 10 دن کے اندر ہم ٹارگیٹ بنا لینا لیلۃ القدر کو پانا ہے، تو پھر ہم ادھر ادھر کے جو ایلیفنٹس ہیں نا، واٹس ایپ اور ٹویٹرز، یہ بھی ہماری زندگی میں بہت ایلیفنٹس کی مانند ہیں. یہ بھی ہمارا بہت ٹائم کلر. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا فوکس کلیئر نہیں ہوتا نا تو کالج لائف میں یا اسکول لائف میں انسان بنک مارتے ہیں. اسکول چھوڑ کر کلاسز ہو رہی ہیں، چھوڑو یار جاؤ، اب کیا کرنا ہے، بندہ کہ گھومنے جا رہا ہے، کرنے جا رہا ہے. تو بہرحال اچھا بردر، ایک سوال نا، ایک اور نوجوان ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب کی طرف سے ایک یہ آتا ہے کہ بھائی اچھا لیلۃ القدر کا قیام ہے، سب کچھ ہے، لیلۃ القدر کو پانا ہے، بٹ اس میں کرنا کیا ہے؟ مطلب اگر ہم لیلۃ القدر کو پا لیں، ٹھیک ہے بھائی، لیلۃ القدر میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، لیکن کریں کیا پوری رات مسجد میں گزارنا ہی ضروری ہے؟ اگر نہیں گزاری، تھوڑی دیر باہر چلے گئے یا کوئی ضرورت کا کام کر لیا، گیا آپ کا لیلۃ القدر کا میٹر زیرو ہو گیا، آپ کا ثواب کا ضائع ہو گیا سارا سوال. تو وٹ ٹو ڈو ان لیلۃ القدر؟ پہلے تو اخیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے اوور آل ایک سینیریو دے دیں کہ لیلۃ القدر واٹ از دی مین پرپز، لیلۃ القدر ہے کیا، واٹ از لیلۃ القدر، اینڈ دین وی ول ڈسکس اباؤٹ کہ واٹ شوڈ وی ڈو آن دس نائٹ. سو تو پہلے تو یہی، جو بندہ سورۃ القدر ہے جو وہ پڑھے، خاص طور پر اس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، پھر آگے فرمایا کہ یہ عطا راتوں سے بہتر ہے. مطلب قرآن کے نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے، اس وجہ سے مزید اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ آپ جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بتا دیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ بتا دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی اہمیت آپ کو کیا بتا دی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے کئی زیادہ بہتر ہے. اور کتنا بہتر ہے؟ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس، اللہ نوز بیٹر. ویسے اخی ہم مزید بات کریں اس حوالے سے لیلۃ القدر میں، تو اللہ رب العزت نے یہاں تک بھی آگے اسی صورت میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے خاص طور پر اس میں نازل ہوتے ہیں. جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں. خاص میں نے بعض سلف سے تو یہاں تک بھی میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ رات تو ایسی ہے کہ اس میں کوئی شر ہی نہیں ہے، صرف خیر ہی خیر ہے. جیسے نافع اور مجاہد رحمہ اللہ سے اس طرح کے قول ملتے ہیں. تو ان اٹ سیلف اوور آل یہ فضیلت نہ اس رات کے علاوہ تو ہمیں نہیں نظر آتی، کہ جو انسان اگر خود دیکھیں نا. اور سبحان اللہ، فرشتوں کا نزول کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں جب جب فرشتے نازل کرتے ہیں، اور جبریل امین بھی آ رہے ہیں. ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا نا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات سے صرف وہی محروم، یعنی محروم رہ سکتا ہے اس رات سے جو اس رات کی اہمیت خود سے بڑا کوئی محروم ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. تو ان اٹ سیلف اس رات کے بارے میں تو ہمیں چاہیے کہ سمجھیں کہ اس رات کی امپورٹنس کیا ہے. اچھا، بعض نے تو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے کیوں ہیں. قدر کا مقصد اکثر قدر کا جو معنی ہوتا ہے نا، کہ وہ ہے کہ قدر کرنا، جیسے ہم آپ کی نہیں کرتے بڑے علماء ہیں ماشاء اللہ. تو مقدر کرنا، یعنی کسی چیز کو مقدر کرنا، کسی کو طے کرنا، کہ فیصلے ہو جانا. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں نا کہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا، کون پیدا ہوگا، کون یعنی مرے گا، کس کا کیا ہوگا، تو اس حوالے سے نا اللہ تعالیٰ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، لکھ دیتا اللہ تعالیٰ، فیصلے کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی لیلۃ القدر اس رات کہا جاتا ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں لیلۃ القدر میں ہم کریں کیا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں بتایا کہ عائشہ پھر مسجد سے نہیں اٹھنا، آپ نے سجدے میں ہی رہنا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم اس رات کو پا لو فقولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، کیونکہ رمضان کا مقصد اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے. تو حضرت عائشہ کو نے فرمایا کہ عائشہ یہ کہنا کہ اللہم انک عفو، اللہ تعالیٰ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور تحب العفو، اور آپ معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں. فاعف عنی دعا کا انداز دیکھیے سبحان اللہ. اگر ہم اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اچھا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ نا دعا پڑھتے ہیں جبکہ دعا پڑھنی نہیں چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. جو ایک انسان کی اٹینشن دعا میں ہونی چاہیے نا، وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان نا ہر انسان کی الگ الگ وہ ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے میں زیادہ ایک خشوع آتا ہے، اس کو ایک لذت محسوس کرتے ہیں، وہ نماز پڑھیں. ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں، قرآن پورا پڑھنا ہے، مطلب ایک پڑھنا چاہیے. کوالٹی پہ سارا فوکس ہوتا ہے، کوانٹٹی پہ ہوتا ہے سارا فوکس، کوالٹی پہ نہیں ہوتا. آپ کا جس پہ دل لگ رہا ہے آپ اس میں زیادہ تر کریں. اچھا، آپ عبادت پہ شفل کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے رہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاتا ہوں تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کر لیں، اپنا ریسٹ بھی ہو جائے گا، ذکر بھی ہو جائے گا، آپ کی رات کا وہ حصہ ضائع بھی نہیں ہوگا. آپ بولیں ذکر ہوگی، آپ قرآن پڑھ لیں، اور قرآن اٹس ذکر ہے ہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ نماز پڑھے نا، نماز میں ساری عبادت جمع ہو جاتی ہیں. انسان کے نماز کے اندر نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے اندر ذکر بھی کر رہا ہے، اس کے اندر قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، انسان سجدے میں جا رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، ایوری تھنگ جمع ہے اس کے اندر نماز کے اندر نا. جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الدعاء فی تلک اللیلہ احب الی من الصلاۃ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک دعا جو ہے نا، دعا نماز سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ان کو دعا میں زیادہ خشوع ملتا تھا، کیونکہ دعا میں وہ مانگتے تھے اللہ سے جوڑ کر. ساخی میں ایک بات ذکر کرنا بھول گیا اعتکاف کے حوالے سے. امام نے رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں ایک بات بہت اچھی ذکر کری ہے، ایک مناسبت ذکر کری انہوں نے، کہ عموماً انسان کا دل غافل کب رہتا ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ جب وہ پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، جب وہ کیا نام ہے تنہائی میں نہ ہو، یا پھر عموماً قیام نہ کر رہا، اپنے رب کو یاد نہ کر رہا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، تھنکنگ دیکھیں ان کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نا نماز یعنی پیٹ کو خالی رکھنے کے لیے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے روزوں کو رکھا، اور خلوت اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف رکھا، تاکہ جتنی بھی اسباب جو ہے نا اس کے کم سے کم وہ اسباب ٹوٹ جائیں، جس کی بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کے قریب ایز مچ ایز پاسبل ہو سکے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر کرو، اس کی عبادت کرو. اچھا، اس دعا کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم لوگ نا اس حدیث کو تو بڑا پڑھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو
مین عبادت ہے نا اس رات کی وہ لیلۃ القدر کی دعا ہے، لیکن ہم اس کو غور نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو پوچھنے پہ ایک دعا بتائیے صرف. اور نا اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہے نا، نفل نماز ہے یا کوئی بھی نماز ہے، انسان آخری 10 دنوں کے اندر خاص طور پہ اس نماز کے سجدے میں جائے اور پھر یہ دعا کرے، اور جب تک اس کی ایک فیل نہ آ رہی ہو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والی، اس کو پڑھتا رہے. اور انک عفو تحب العفو، جب وہ ریپیٹیشن کرے گا نا 1 بار 2 بار 3 بار، ایک ریلیشن بنتا ہوا انسان کو فیل ہوگا کہ نہیں وٹ آئی ایم سیئنگ، میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تحب العفو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. فاعف عنی، مجھے معاف کر دیجیے. ایون کے بعد سلف سے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی دعا کرا کرتے تھے، مشہور دعا تو وہ یہ بندہ وہی کہہ رہتا ہے کہ ہاں دعا کے اندر وسعت ہے. ان ذنوبی کا عظمت، کہ اب دیکھیں محبت ہے کہ وہ اللہ سے کس طرح التجا کریں. کبھی بھی دعا میں ایک ہمیں آپ چیز دیکھنی چاہیے کہ آداب میں سے کہ انسان کے میں عاجزی کو جائے اینڈ دین دعا پھر استغفار کرنا. وہاں سے ہم دعا کرنے کا طریقہ بھی ایک ہم نہیں جانتے، اور اللہ ہمیں کاٹ کر رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انسان پہلے ضائع کرتے رہنا اللہ میں سلم تو نفسی ظلم کا سوا، کہ اللہ میں نے ظلم اپنے نفس سے بہت ظلم کیا ہے، پھر کیا کہ پھر مجھے معاف فاغفر لی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ان ذنوبی کا عظمت، کہ اے اللہ میرے جو گناہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، وانہا صغیرۃ فی جنبی افیرہ، کہ وہ جو گناہ ہے نا تیرے معاف کرنے کے سامنے بہت چھوٹے ہیں. کیا کہتے ہیں فاعف عنی، تو ایک انداز بنا رہے ہیں. کنسنٹریشن بہت ضروری ہے. جس طریقے سے نماز میں انسان کنسنٹریٹ ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھتا نہیں ہے، بالکل یہی والی اٹینشن انسان اگر دعا میں لے آئے نا تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں کے حوالے سے جو ہماری شکایت ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. مولانا نے ایک مناسبت ذکر کری ہے اس دعا کی، ان آخری راتوں میں نا کیوں انہوں نے ان آخری راتوں میں دعا پڑھنی تھی. ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ہمت ہو. انہوں نے ذکر کی ہے، انہوں نے ذکر کی کہ انسان نہ عموماً پورے مہینے عبادت کرتا ہے تو اس سے کہیں یہ چیز نہ لائق ہو جائے کہ یار میں بہت کبیر ہوں، یا پھر مطلب میں اتنی زیادہ عبادت مستقل ہوا ہوں تو بس اب میں کوئی تو وہ کہتا ہے کہ لیکن مومنین کا حال نہیں ہے. مومنین کا حال یہ ہے کہ وہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ ڈرتے رہتے ہیں. تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا. سلف صالحین کے بارے میں آتے ہیں نا کہ سلف صالحین اتنی عبادات کیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی غالباً سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر رونے لگ جایا کرتے تھے. ان کے اسٹوڈنٹس پوچھتے تھے کہ شیخ کیا ہو گیا ہے؟ کہتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری عبادت اگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی اور مجھے جہنم میں ڈال دیا تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سلف صالحین اتنا ڈرا کرتے تھے، اور ہم ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھئی میں تو کنفرم جنتی ہے. مطلب میں تو یہی دیکھتا ہوں، اللہ معاف کرے، کہ شیئر کرتے ہیں اتنے مہینے یہ کیا. اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے حوالے سے نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے ایک تو ذکر کی کہ دعاؤں کا ریپیٹیشن کریں. ایک اور امپورٹنٹ چیز نا جو پرسنلی اگر آپ ایکسپیرینس کریں گے نا تو بہت ہی پازیٹیو رزلٹ آنا ہے اس کا، وہ یہ کہ جب انسان قیام کر رہا ہے نا، کیونکہ اگر قیام بھی کرے نا لیلۃ القدر کے اندر، قیام بہت اچھی عبادت ہے. اس کے اندر ہم نے کہا کہ قیام کے اندر نماز پڑھنے کے اندر تمام عبادت جمع ہو جاتی ہیں. تو انسان جب قیام کر رہا ہے نا، اگر اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں تو وہ پڑھ لے، لیکن اگر بڑی پڑھنا بھی چاہے، کیونکہ نفل نماز کے اندر چھوٹی موٹی حرکات جائز ہیں، کچھ صحابہ سے بھی ملتا ہے، ہمیں سلف صالحین کے بارے میں ملتا ہے. تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید ایک تعلق بنانا چاہ رہا ہے تو اپنے برابر میں ایک قرآن رکھ لے چھوٹا سا، یا کوئی اس طریقے سے. انسان جب رات کو نفل پڑھنا چاہے تو قرآن اٹھا کے تلاوت کر سکتا ہے، یہ منع نہیں ہے. اور جب قرآن اٹھا کے تلاوت کر رہا ہو نا، انسان کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو تو سبحان اللہ ایسا تعلق بن سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی جب قرآن پڑھا کرتے تھے نماز کے اندر، نفل نماز کے اندر، تو جب جنت کی آیتیں آتی ہیں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اللہم انی اسألک الجنہ. اور جب جہنم کی آیتیں آتی ہیں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اور جب بھی ایسے لوگوں کا ذکر آتا کہ جیسے کہ فائزین کامیاب لوگوں کا ذکر آتا، صابرین لوگوں کا ذکر آتا، جنتی لوگوں کا ذکر آتا، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں نا، آپ ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں کہ اللہ مجھے دے دیجیے. جیسا کہ عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ سبحان اللہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت پڑھی کہ فوقاہم اللہ سیئات ما مکروا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو جنتی جنت میں جانے کے بعد ایک الگ ہی خوشی کے لمحات ان کے لیے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم،
اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اس زہریلے عذاب سے بچا لیا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس سے گزرا, یہ آیا سنی, میں چلا گیا اور میں کافی دیر بعد آیا. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی یہی کہہ رہی تھی کہ قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اس آیت کے جواب میں, کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ ایک فیل اپنے اندر محسوس کر رہی تھی کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ہم کہہ رہے ہوں گے قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا اکرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا. شیخ ہمیں ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں تھے, وہیں پر پڑھ رہے تھے جب وہ, تو نماز میں نا ایک انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کری, کیونکہ وہ عربی جانتے تھے, عربی ہیں وہاں پہ سارے, تو وہاں پر نا انہوں نے وہاں پہ آ کے تلاوت روک دی کہ جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور وہاں پہ وہ رکوع میں چلے گئے. پھر جب وہ رکوع میں چلے گئے نا, پھر وہ سلام پھیر لیا امام نے, تو پھر جو مقتدی تھے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب ویسے نکالتے تھے. یعنی جب آپ کو عربک آتی ہو نا آپ کو, تو اتنی فیل مزہ آتا ہے کہ یار بس انسان بالکل ایگزیکٹلی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بننے میں انسان کو بہت یہ مدد کرتی ہیں. اچھا آخر میں ایک اور بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ 27ویں رات کو ہی ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے. احادیث کے اندر ہم دیکھیں نا تو امپورٹنس تو اس کی ہے, یعنی ایز کمپیئر ٹو ادرس ہمیں ملتی ہے کہ اس کی جو ہے نا اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ سے امپورٹنس بھی ذکر کری کی 27ویں رات. اچھا, وہی اس طرح کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی کمزور بھی ہو جائے یا پھر اس طرح کچھ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری کی 7 راتوں میں, یعنی جو 27 مطلب اس طرح کی جو ہے نا 23 سے شروع کرے, 23 سے شروع کرے, تو ان میں جو ہے نا وہ کم سے کم ان میں تو اپنی کمزوری نہ دکھائے. اور بعض میں 27ویں رات کا بھی ذکر آتا ہے. مطلب امپورٹنس کی جو بات ہو رہی ہے نا, وہ اس میں تو امپورٹنس کا ذکر تو ہے, لیکن خاص طور پر اس کو ہی قرار دینا باقی راتوں میں قیام نہ کرنا, یہ بات غلط کیونکہ اللہ کے نبی کا عمل اس کے خلاف تھا نا, کے خلاف. وہ آخر کے پورے 10 دن ہی میں رکا کرتے تھے. اچھا اخی, آج نا ہمارے بردرس کے, ہمارے والنٹیئرس کے ماشاء اللہ کالج کے اور یونیورسٹیز وائز کے نا ایگزامس چل رہے ہیں. ایک سوال ان کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ سر ہاؤ ٹو مینیج عبادت ان لاسٹ 10 days اینڈ آر ایگزامس, تو ان دونوں کے درمیان بیلنس کیسے کریں, ہم کیا کریں, ہم تو پڑھنا ہوتا ہے, تو ہم کس طریقے سے ہم پوری رات جاگ سکتے ہیں, ہم تو اعتکاف بھی نہیں کر سکتے, ہم کیا کریں, کہ ہم اس نعمت سے محروم رہ جائیں گے. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے انہوں نے SPN پہ پیپر رکھ دیے ہیں, تو کیا ان کو سارا گناہ جائے گا, ہم اپنے کام کرتے رہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھے ایسے میں نے, یار ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو جائے گا سارا گناہ. وہ کہتے ہیں وزیر تعلیم کے پاس جائے گا سارا گناہ. تو اس بارے میں آپ کیا بوائز کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ ویسے اخی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک عبادت کا بھی کانسیپٹ غلط ہے وہ, کہ یعنی عبادت کرنی ہے تو مطلب پورے 24 گھنٹے مسجد میں رہنا ہے, سجدے میں رہنا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, تلاوت کرنی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں مختلف چیزوں میں, آپ تھوڑا ٹائم پہ پڑھ لیں, تھوڑا ٹائم پہ آپ عبادت کر لیں. کیونکہ پڑھنا بھی ضروری ہے نا, اگر وہ چھوڑیں گے وہ بھی نقصان ہوگا. دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا مجھے نا بڑی ایک پیاری بات لگی بردر بلال سے نا, لاسٹ ایئر جب ہم رمضان کی ویڈیوز ریکارڈ کرا رہے تھے, اور لاسٹ 10 days کے اندر آپ بھی آ رہے تھے اسٹوڈیو اور میں بھی آ رہا تھا, تو میں نے بلال کو بولا کہ بلال اتنی ہماری عبادات جو ہے نا اتنی ڈسٹرب ہو رہی ہیں اور ہم ویڈیوز کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, ہم لوگ پرسنل عبادات نہیں کر پا رہے. تو بلال نے مجھے بہت اچھی بات بولی. بلال نے کہا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہو, جو آپ ویڈیوز بنا رہے ہو اور جو آپ دین کا کام کر رہے ہو, تو کیا عبادت نہیں ہے یہ؟ انہوں نے کہا آپ کی یہ فیلڈ ہے, آپ اپنی ڈومین میں عبادت کر رہے ہو, ضروری تھوڑی ہے کہ آپ سجدوں میں سر رکھو گے تو ہی عبادت ہوگی. تو مجھے بہت اچھی بات لگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بوائز جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیپرز کو بھی دیکھیں, سب کچھ مینیج کریں. اگر ایسا پیپر ہے کہ پوری رات پڑھے بغیر کام بنے گا ہی نہیں, تو آپ دل میں یہ رکھیں اللہ تعالیٰ اگر یہ پیپر نہ ہوتا میں پوری رات عبادت کرتا, اور جس دن گیپ ہوگا میں ضرور کروں گا, وہ کر کے دکھائیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پیپر کر رہے ہوں گے نا, پھر بھی آپ کو انشاءاللہ لیلۃ القدر پانے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. انٹینشنس کا تو ہاں نا, آپ پیپر کی تیاری کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں زبان سے, یہ تو کر سکتے ہیں نا, ذکر کرتے ہیں, بیچ میں دلی تسلیاں تو نہ ہونا کم سے کم کہ ہاں میں کر لیتا ہے, اگر ایسا نہیں, وہ تو پھر انسان کے پرسنل یا تعلق کے ساتھ معاملات ہیں نا, پھر وہ انسان کیسے اس کو پھر کور کرتا ہے. اچھا اخی ایک اور چیز ہونی چاہیے, وہ یہ کہ ہم کم سے کم کوشش کریں کہ چیریٹی اس رات میں, کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا نا کہ قرآن میں بھی ہے نا کہ اس رات میں جو عبادات جو ہیں وہ کافی مہینوں سے بہتر ہے. صحیح. تو اگر اس میں وہ چیریٹی کرتا ہے تھوڑا بہت بھی, تو وہ سوچیں کہ کتنی زیادہ, مطلب جس رات لیلۃ القدر ہوئی, اگر یعنی کہ لیٹ سپوز اگر میں روزانہ 100 روپے دے رہا ہوں, 10 دن 100 روپے دیے, تو جس رات لیلۃ القدر کو میں نے پایا تھا, ایسا ہے کہ وہ 100 روپے میں نے 1000 مہینوں سے زیادہ دیے ہیں. سبحان اللہ, 83.3 ایئرس تک میں 100 روپے دیتا رہا ہوں. اور اگر آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے پاس 100 روپے ہی ہیں, آپ نے آج 100 روپے دی ختم ہو جائیں گے,
تو آپ ان 100 روپے کے 10 دن میں ڈیوائڈ کر لیں, آپ روزانہ 10 روپے دیں. اس کو نا فقہ الحسنات بھی کہتے ہیں اس کو, کہ انسان جو ہے نیکیوں میں اپنا دماغ لڑائی کے ہاں کہ کون سی عبادت میں کر سکتا ہوں جو میری اس ٹائم میں مجھے زیادہ ثواب کا باعث بن سکے. فار ایگزامپل آپ قیام کر رہے ہیں اکیلے, ٹھیک ہے نا, اس کا تو ثواب آپ کو مل رہا ہے اور اس میں آپ نے بالفرض لیل القدر بھی پا لی, تو اتنی 1000 راتوں کا آپ کو ثواب مل گیا. لیکن آپ جسٹ امیجن کہ آپ قیام کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ, ملٹیپلائی بائی 27, مزید ملٹیپلائی ہو گئی وہ. پھر آپ امیجن کریں کہ آپ نے مزید کو سنت اس کے اندر اپنے بھی, وہ مزید ملٹیپلائی ہو گئی. آپ نے وضو طہارت بالکل وضو حسن وضو کیا ہوا آپ نے, وہ مزید ملٹیپلائی ہو گئی. اس طرح سوچتے ہیں کہ یار میری مزید عبادت وہ کیا ہو سکتی ہے جو میری. اور یہ جب ہی ہوگا جب انسان نا کانشیس ہوگا عبادت کے بارے میں, صرف جان چھڑا رہا ہوگا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بردر کہ یار رمضان ختم ہو تو روٹین سیٹ ہو یار, اور بہت سے لوگ آن دی ادر ہینڈ ایسے بھی ہوتے ہیں بولتے ہیں رمضان ختم نہ ہو بس. مطلب دونوں ٹائپس کے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی دیکھیں گے کہ رمضان ختم ہو تو یار ہمارا کام دوبارہ سیٹ ہو. وہی نا, وہی روٹین آئے دوبارہ, بھائی سارا ڈسٹرب ہوا ہے معاملہ, افطاری سے پہلے بند ہو رہی ہیں دکانیں. واٹ از دس؟ اچھا آخری بات میں کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. وہ یہ کہ رمضان کے اندر نا میں نے تو دیکھا ہے, کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا بزنس پرسپیکٹیو سے تھوڑا ہے, تو یہ کہ آخری رمضان میں نا, آخری خاص طور پہ 10 to 10 days ہیں, ان کے اندر نا شاپنگ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ پریویس 20 days سے بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ میں نے چیز دیکھی ہے, اور یہ مجھے بالکل چلیں آپ فار ایگزامپل آپ رمضان سے پہلے نہیں کر پائے شاپنگ, کوئی بھی آپ کی مصروفیات, تو آپ کوشش کریں کہ 20 days میں ہی وہ بات مکمل کر لیں, کچھ نہ کچھ کر لیں, نقصان ہوگا آپ کو, زیادہ نہیں ہوگا. لیکن میں نے دیکھا کہ آخری کے 10 دنوں میں نا خاص طور پر شاپنگ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ابھی میں شاپنگ کر کے آ جاؤں. انہیں میرے جو ہمارے جو کزنس یا پھر جتنے بھی ہم ریلیٹیوز دوست یار دیکھتے ہیں, ان کا کیا دیکھتا ہوں میں کہ وہ شاپ پہ جا رہے ہیں, صبح جا رہے ہیں 12 بجے اور رات میں آ رہے ہیں 4 بجے, ختم پورا دن وہی آخری کے 10 دنوں. عید کی نماز کے بعد آتے ہیں, میں نے تو یہ تک بھی دیکھا ہے. یہ ہماری بہت سے بزنس میں عید کی نماز نہیں پڑھتا, بتاؤ آپ کو میں. اور خاص طور پہ جو یہ جوتے چپلے بیچنے والے ہوتے ہیں نا, اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لاسٹ 10 days میں ہی بکتی ہیں, وہ تو نہیں پڑتی عید کی. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ نہیں سمجھے گا میں جوتے بیچتا ہوں, دیکھیں مذاق سے نہیں پڑھتے وہ لوگ. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری طرف سے ہونا ہے کہ ہم شاپنگ پہلے ہی کر لیں, تو یہ ایک ریلیف دکاندار جو ہوتے ہیں, شاپ کیپرز ہوتے ہیں, ان کو بھی ایک مل جائے گی کہ وہ ایک ریلیف میں رہیں گے, وہ اپنی دکانیں بند کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا اس کا فائدہ ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑے لیول کا کام ہے, انسان اپنی ذات کے اوپر کرنے کی کوشش کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اچھا آخری میں اینڈنگ نوٹس کی طرف آؤں گا, صرف ایک آخر کی طرف جو بہت ہی قیمتی نصیحت ہے, کیونکہ اگر اس کو مزید ہم ڈیٹیلز میں جاننا چاہیں, آڈینس کا ہے کہ مزید ڈیٹیلز چاہیے, الگ الگ اسپیسیفک ویڈیوز چاہیے, تو آپ نے ماشاءاللہ لاسٹ رمضان کے اندر پوری سیریز لاسٹ 10 days کے اوپر آپ نے ریکارڈ کرائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اینڈنگ نوٹس کے اوپر نا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پورے سال کے اندر انسان کو کرنی چاہیے, لیکن انسان اگر 10 دنوں میں کر لینا, اور 10 دنوں کے اندر انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے انسان یہ کام تو ضرور کر سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ بیٹھے, انسان تزکیہ کرے اپنا, انسان اپنی پوری زندگی کے جائزہ لے. کیونکہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے نا, انسان مساجد میں بیٹھا ہوتا ہے, اور جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے لیے تو گولڈن اپرچونٹی ہے. انسان اپنے ساتھ بیٹھے, اپنے ساتھ وقت گزارے کہ میں نے کیا کیا آخری 10 دنوں کے اندر, پورے 11 مہینوں میں اپنی پوری زندگی میں کیا کرتا آیا ہوں میں, کیا میں نے زندگی میں آنے کا مقصد پورا کیا ہے, کیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر پایا ہوں, نہیں کر پایا, اٹس اوکے, احسن فیما بقیہ, اب جو زندگی رہ گئی ہیں اس میں عبد بن جاؤں, اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے جو پچھلے گناہ تھے نا معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. ابن رجب کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایک کال میں پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یا من ضاع عمرہ, کہ ایک شخص جس نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا, فاستدرک ما فاتا فی ہادی اللیلہ, کہ وہ اس کو پا لے جو اس نے کھو دیا ہے ان راتوں میں, یعنی جو اس نے پیچھے کھو دیا وہ اس رات میں تو کم سے کم پا لے, تاکہ وہ اس کے وہ, اور انہوں نے کہا کہ فإنہا تحسب بالعمر, کہ وہ جو ہے خالی وہ ایک رات اس کی پوری عمر کے لیے کافی ہو جائے گی. یہاں تک اور نا ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں نا 83.3 ایئرز بنتے ہیں, وہ بھی صرف ہم اندازہ لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خیر من الف شہر, ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اگر ہم دیکھیں نا 83.3 ایئرز ہیں, ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے ایمان کے بندہ 83.3. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی حدیث ہے کہ ہماری امت کی جو عمریں ہوں گی 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی, بہت کم لوگ ہو جو اس سے اوپر جائیں گے. اگر ہم کہیں کہ ہماری ایوریج عمر 60-70 ہے, 80 ہے, اس کے اندر اگر ہم سونے کا ٹائم نکال دیں, کھانے پینے کا ٹائم نکال دیں, اپنے مباح جو کام ہے ان کا ٹائم نکال دیں, اپنے اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم نکال دیں, عبادات کا ٹائم اگر ہم پوری زندگی میں سے نکالیں نا, تو کچھ ہی ٹائم بنے گا. باقی ہمارا سارا روزانہ, اب ہم جو بولتے ہیں نا یار 10 منٹ ریسٹ کرنے دو,
روزانہ کے 10 منٹ لگائیں نا ہم تو ہماری پوری زندگی میں سے کتنے سال چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپرچونیٹی دی ہے کہ ایک رات کو پالو, ایسا بنا دوں گا جیسے پوری زندگی عبادت کر کے آئے ہو, پوری زندگی 1 منٹ میں ضائع نہیں کیا. سبحان اللہ. میں ایک عالم کو یا ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے بہت اچھی بات کہی. وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا نا, اس نے ہمارے اکیلے پن کو ختم کر دیا. آپ اکیلے ہونے کے باوجود بھی آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا موبائل ہے. آپ جب تک انسان اپنے رب کو نہیں بارے میں سوچ سکتا, جب تک وہ خالی ذہن نہ ہو. صحیح. اب آپ فور ایگزامپل اکیلے ہیں, آپ موبائل یوز کر رہے ہیں, ہم خالی ذہن نہیں. اب کیا ہے, وہ اس اکیلے میں ہونے کے باوجود بھی نا وہ ایک ایلیوژن میں زندگی جی رہا ہے کہ اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اکیلے کا ٹائم تو اس کے بعد ہے نہیں. جیسے کہ آپ نے بات کی تھی کہ موبائل کو رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اکیلے پن کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی مصروفیات کو پیچھے رکھے, موبائل کو خاص کر مغرب سے لے کے فجر تک بند کر دے بس. اس دوران اس رات کو پانے کے لیے انسان انتظار کر سکتا ہے نا. چلے جزاک اللہ خیر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہے انشاءاللہ, اور میرے خیال سے ہم نے جتنا پلان کیا تھا اس سے کئی منٹ اوپر سے رہ گیا پوڈ کاسٹ. سو جس طریقے سے ہم رمضان سے پہلے دعائیں کرے تھے اللہم بلغنا رمضان, سو اب ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اللہم بلغنا لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے. سو انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ پوڈ کاسٹ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.